السلام علیکم ناظرین، آپ کو شو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے اندر دو اہم کیسز کی سنوائی ہوئی، اس کے اوپر کیا فیصلے ہوئے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ پروگرام کے اندر ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوور دا ویکینڈ جو لاہور میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا ہے بھرپور جلسہ بظاہر نظر آیا ہے۔ اس کے پاکستان کی سیاست کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر کیا اثرات پڑیں گے۔ آئی پی پی جو ہے ناظرین، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کس نے قرار دیا، اس کے اوپر آئی پی پی کا کیا رسپانس ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، ظاہر ہے اب سردی کی آمد ہے، آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر گیس کے مسائل کیا ہوں گے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر گیس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور عام لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو مزید کتنا ہوگا اور پاکستان کی غریب عوام کے اوپر یہ کتنا مزید بوجھ پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ملٹری کورٹس کے حوالے سے آج کیس لگا ہوا تھا، اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ محسن اعجاز ہمارے نمائندے وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے، پہلے ان سے جان کے آج کی کاروائی کیا ہوئی، کیس کتنی دیر چلا، اس کے بعد فیصلہ کیا آیا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر جو اختلافی نوٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کس حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اختلافی نوٹ دیں گے۔ محسن بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، ایک تو تھوڑی سی کاروائی بتا دیجیے گا، آج یہ کتنویں یہ ہیئرنگ تھی اس کیس کی؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، پہلے یہ کیس چل رہا تھا سابقہ چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد ایک نیا بینچ بنا، تو یہ ساری تفصیلات بتا دیجیے گا محسن۔ دیکھیے، اس سے پہلے تو سابقہ چیف جسٹس کے دور میں یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جاتا رہا، لیکن نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کے بعد یہ پہلی سماعت تھی سپریم کورٹ میں اس کیس کی، اور آج ہونے والی سماعت کے بعد یہ تقریباً 11:30 بجے آج اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا اور 1:15 پر سماعت کنکلیوڈ ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اور یہ بینچ کی جانب سے بتایا گیا تھا اس وقت جب یہ فیصلہ محفوظ کیا جا رہا تھا کہ یا تو یہ فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے گا یا پھر اس کو محفوظ کر کے پھر کارنس جاری کی جائے گی اور پھر یہ سنایا جائے گا۔ تاہم پھر عدالتی عملے کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تقریباً 3 بجے یہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گی، اور اس کے بعد تقریباً 3:40 پر یہ معزز بینچ کمرہ عدالت میں آیا اور پھر مختصر فیصلہ سنایا گیا۔ مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جو تفصیلی اس کی وجوہات ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی، اور مختصر جو فیصلہ ہے اس کا جو تحریری آرڈر ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس تحریری فیصلے کے مطابق آرمی ایکٹ کے سیکشن 2B کی ذیلی شقیں 1 اور 2 انہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح آرمی ایکٹ کے سیکشن 59(4) کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج کی تحویل میں موجود تمام 103 افراد کے ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں ہوں گے، اور 9 اور 10 مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کے جو ٹرائل ہیں وہ متعلقہ فوجداری عدالتوں میں ہوں گے۔ اب جو بھی ہمارا ایک فوجداری نظام انصاف ہے اس کے تحت ہی ان کے کیسز کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کا ATC، اگر کسی پر انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں تو وہ پھر ATC کی کورٹ میں جائے گی، لیکن یہ تمام سویلین کورٹس میں ہی ہوگا۔ اس مختصر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی بھی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور تاہم جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ اچھا محسن، ایک ہاں جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی محسن، دیکھیں، آرمی ایکٹ کی دفعات کا عدم ہونے پر جو کے حوالے سے جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ اس حوالے سے اپنا نوٹ لکھیں گے۔ تاہم فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل سے متعلقہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کو ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں، اس پر تمام 5 کے 5 معزز ججز جس اس بینچ کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے وہ متفق تو خبر آ گئی، لیکن ساتھ میں ایک پٹیشن 1-2 دن پہلے نظر آئی، اخبارات کے اندر چھپی بھی تھی کہ جو ایکیوزڈ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہمارے ٹرائل ہو رہے ہیں اور ہمیں انصاف کی پوری امید ہے ملٹری کورٹس کے اندر، تو ہمارے وہ کیسز چلنے دینے چاہیے، اور جس طرح انداز سے چل رہے ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، تو وہ درخواستیں بھی آج پیش ہوئیں سپریم کورٹ کے اندر۔ جی بالکل، وہ بھی ہوئیں، اور اس کے حوالے سے اب یہ کہا گیا، جب مختصر فیصلہ سنایا گیا تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ نامکمل تھیں اور اس میں بیان حلفی شامل نہیں کیے گئے تھے، اور اسی طرح یہ جو 9 متفرق درخواستیں تھیں CMAs، یہ واپس لینے کی بنیاد پر یہ خارج کر دی گئی تھیں۔ اور اسی طرح آج جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو اہم جو سوالات بھی اٹھائے گئے بینچ کی طرف سے، اور
یہ بھی جو جسٹس اعجاز الحسن نے یہ سوال اٹھایا کہ سویلینز آرمی ایکٹ کے دائرے میں کیسے آتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ آئین کا آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے اٹارنی جنرل صاحب. اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بنیادی حقوق کے برخلاف قانون سازی برقرار نہیں رہ سکتی. اور جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ ایک سوال ہم بات جاری رکھیں گے, وہ 90 دن کے جو انتخابات ہے اس کے بھی بات کریں گے. ابھی حسن ایوب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن. موظف یہ بتائیے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ سیولین بطور سیولین آرم فورسز کی تنصیبات کے اندر کام کرتے ہیں, تو اب اس فیصلے کے بعد کیا اگر وہ سیولین کوئی بھی سنگین جو ہے وہ قسم کا جرم کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس کا بھی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکے گا, یا یہ اسپیسیفکلی 103 افراد کے لیے ہی ہے؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ تو ہوتا ہے نا. یہ حسن یہ میرے خیال میں ہم شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ یہ جو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ایڈوکیٹ ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس کے اثرات آنے والے دنوں کے اندر ہوں گے. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو شاہ خاور صاحب بھی وقت دینے کے لیے. سر, آج کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو بینچ کی کمپوزیشن تھی اور جو سماعت ہو رہی تھی اس سے تو ہمیں اندازہ تھا, اور اندازہ ہمارا یہی تھا, بلکہ اسد ایوب جو ہے یہ بھی کور کرتے ہیں, تو وہ یہ تھا کہ 5-1 سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے اور یہ پٹیشن منظور ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو 21D جو ہے اس کو جو کالا دم قرار دے دیا ہے, وائڈ جو ہے اور الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون, کوئی بھی رواج, کوئی بھی یوسیج جو کہ قانون کا درجہ رکھتا ہو, وہ آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا, وہ کورٹس کو جو ہے یہ بالکل اختیار دیتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون یا اس کی کوئی شک جو ہے وہ آئین پاکستان میں دیے گئے لوگوں کے بنیادی حقوق سے اگر متصادم ہے تو اس پورے لا کو یا اس شک کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو اسی آرٹیکل 8 کا سب آرٹیکل 3 اور کلوز اے جو ہے وہ تو ایک ممانعت کرتی ہے, ایک پروہیبٹ کرتی ہے کہ ایسا کوئی بھی جو ہے قانون غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا جس کا تعلق جو ہے وہ آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ہو اور اس کے ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہو, یا پولیس قوانین یا اس طرح کے جو لاز ہوتے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے فیڈریشن کی طرف سے کافی جو ہے مکمل جو ہے دلائل بھی دیے گئے اور اس پہ بہت سارے نظائر بھی پیش کیے گئے, جیسے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئینی ترمیم کی گئی تھی جو ٹیررسٹ کو اس فولڈ میں لانے کے لیے اور پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی, تو اس کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں چیلنج کیا گیا تھا. تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا تھا 7-5 کی میجورٹی سے. انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 8(3)A جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک ضرور ہے کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت یا نیول ایکٹ کے تحت یا ایئر فورس ایکٹ کے تحت جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں, جو ایون سویلینز کے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس فولڈ میں آتے ہیں آرٹیکل 21D کے تحت جیسے پاکستان آرمی ایکٹ میں ہے, تو ان کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے کہ اس کی 3 جو ہے وہ بنیادی اجزائے ترکیبی تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ سرے سے وداؤٹ جورسڈکشن ہے, وہ اس کی اختیار سماعت نہیں تھا, یا وہ کورم نان جوڈس ہے کہ وہ آئینی قانونی طور پہ وہ کیس بنتا ہی نہیں, یا وہ بیلا فیڈی ہے اور وہ مطلب بدیعتی کی بنیاد پر قائم شدہ ہے. شاہ خاور اسی طرح میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, میں نے پہلے محسن اعجاز صاحب سے سوال کیا تھا, ابھی دوبارہ کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں محسن اس لیے محسن سے ہم نے پوچھا, محسن کو لیگل ایشو ظاہر ہے شاہ خاور صاحب وہ لیگل رپورٹنگ کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دوں گا اس کا, مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دوں گا اس کا, لیکن میں سوال کرتا ہوں چلے شاہ خاور صاحب سے. شاہ خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں سیولین جو ہے وہ آرم فورسز کی بہت سی تنصیبات میں جاب کر رہے ہوتے ہیں,
یعنی آپ HMC دیکھ لیں، آپ مطلب مختلف جگہوں پر دیکھ لیں تو وہاں پر جو ہے وہ سویلینز ہیں، حساس اداروں کی تنصیبات میں وہ کام کر رہے ہیں. تو کیا جو فیصلہ آ چکا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا 4-1 سے جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد کیا ان لوگوں کا چاہے وہ جتنا مرضی سنگین جرم کر لیں وہ سویلین، تو ان کا ملٹری کورٹس میں اب جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا یا ہو سکے گا؟ دیکھیے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے یہ بات. دیکھیے میرے ذاتی طور پہ تحفظات ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ ڈکلیئر کر دیتے کہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ جو 102 یا 103 لوگ جو ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اس کو آپ ڈائریکشن دے دیتے یا اس کو انلیگل قرار دے دیتے. لیکن یہ جو اس کی آرمی ایکٹ 1952 کی جو سیکشن 21D ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا جو ہے، یہ جو آپ جس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں یہ وہ بالکل سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات ہیں. بہت سارے ایسے واقعات بارڈرز کے اوپر ہوتے ہیں. اگر کوئی جاسوسی کر رہا ہے، کوئی سویلین ہے اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے بارڈر کے اوپر اور پکڑا جاتا ہے تو اس کا تعلق تو ظاہر ہے آرم فورسز کے ساتھ اور ملک کے دفاع کے ساتھ ہے. تو اسی لیے جو 1967 میں یہ پاکستان آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم کی گئی تھی جس میں 21D کی جو شک ہے یہ اس میں لائی گئی تھی اور بڑی سوچ سمجھ کے لائی گئی تھی. اس کے بعد کنسسٹنٹلی جو سویلینز کے ٹرائلز ہیں وہ اس میں کورٹ مارشلز میں ان کو چیلنج کیا جاتا رہا اور بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر وہ بندیتی کی بنیاد پر ہو، وداؤٹ جوریسڈکشن ہو یا وہ کورم نان جوڈیس ہو تو وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے. لیکن کبھی بھی سیکشن 21D کو جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. سر ابھی ماضی قریب میں شاہ خاور صاحب، ماضی قریب میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو تسلیم بھی کیا اور ان کو ڈیو پروسیس آف لا قرار دیا ہے. بالکل. اچھا شاہ خاور صاحب، ابھی تو جو فیصلہ آ گیا ہے، اب جو ریسنٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے اس طرح کی. سر اپیل دائر ہوگی اس میں خاور صاحب، شاہ خاور صاحب اس میں اپیل دائر ہوگی اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو میں شاہ خاور صاحب یہ پوچھ لوں کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر اب جو نیا قانون بنا ہے اس کے تحت کیا اس کے اوپر نیا بینچ بن سکتا ہے، اس کی ریویو پٹیشن آ سکتی ہے، اس کو دوبارہ اس کیس کو سنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اب تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے اس کو تو ویلڈ قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. جی بالکل، میں اسی بارے سے بات کر رہا تھا. جی یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آئی تھی جو کہ اب چیلنجیبل ہے، باقاعدہ اس میں ایک رائٹ آف اپیل ہے اور اس میں پہلے تو یہ تھا کہ ریویو جو ہے وہ تو وہی ججز سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور یہ فیڈریشن اگر اب آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اس کو چیلنج کرنے کا تو وہ ضرور چیلنج کریں گے کیونکہ اس پہ بڑی احتیاط برتنا پڑے گی. کیونکہ اگر اس شک کو بالکل آل ٹوگیدر اگر اس کو رد کر دیا گیا اور اگر یہ اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جو اس وقت جتنے پینڈنگ جو ہیں اس طرح کے کیسز جو سویلینز ہیں اور واقعی انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلی گورنمنٹ میں تقریباً 27 سویلینز کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ اپ ہیلڈ ہوا اوپر تک، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے میدان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ججمنٹ ہے اس میں اجلت سے کام لیا گیا ہے اور اس کو بڑے کیئر کے ساتھ جو ہے کم از کم اس شک کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 8 جو آئین پاکستان ہے اس کی روح کے بھی منافی ہے. شاہ خاور صاحب یہ جی چودھری غلام حسین صاحب، حسن اگر آپ چودھری غلام حسین صاحب کو بھی ہم پروگرام میں روشن کر لیں. چودھری صاحب اس فیصلے کے حوالے سے اگر آپ کوئی کامنٹ ہے، سوال کرنا چاہ رہے ہیں شاہ خاور صاحب سے، وہ بھی کرنا پلیز. نہیں میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میرا مسلسل یہ اعتراض ہے اور سب پر ہے، شاہ خاور صاحب ہوں یا اور ہوں، یہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اگر ایک طاقتور مسلح افواج یہاں موجود نہ ہو تو ارد گرد دشمنوں کا جو گھیرا ہے اس کے خلاف اور ازلی دشمن ہے وہ اس کو کچا کھا جائے. تو پوری قوم کو فوج کے پیچھے اور فوج کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو آپ پے در پے جا کے منہ شگافیاں کرتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ادھر ادھر، اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کو اور عوام کے ایک بڑے حصے کو فوج سے لڑایا جائے،
یہ کون سی عوام کی اور فوج کی خدمت ہے؟ مجھے آج تک اس کا سمجھ نہیں لگی. اف یو وانٹ ٹو آنسر دس یو آر ویلکم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بحیثیت ایک تعلیم کے قانون کے طالب علم کے وکالت کرتا ہوں. ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے آئین اور لوگوں کے بنیادی حقوق، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ اگر تو آپ نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس سے کہ پاکستان کی آرم فورسز، ان کے جو سیکیورٹی ہے، یا اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے یا اس کو سیبوٹیج کیا گیا ہے، تو اس سے کافی زیادہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور یہ جو 102 لوگ جو سلیکٹ کیے گئے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تو اور بھی سینکڑوں لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ہے ان کے خلاف FIRs ہیں. ان کو جو سلیکٹ کیا گیا تھا وہ بڑی جو ہے وہ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد کیا گیا تھا. ان کے خلاف ایویڈنسز موجود تھے کہ وہ پریکٹیکلی جو ہماری آرم فورسز کی جو حساس فیلنگز ہیں ان میں وہ پائے گئے تھے. تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی حد تک اگر اپنا ایک وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کہہ دیتی کہ جی ان کا کیس مناسب نہیں ہے، فٹ نہیں ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے، لیکن آرٹیکل 21D کو جو ہے سرے سے غیر آئینی قرار دینے سے بہت سارے آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا باور صاحب، اگر وہ جو ایکیوزڈ ہیں انہوں نے جو لیٹسٹ ایک پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ کے اندر کے جناب اعلیٰ ہمارے جو کیسز چلتے ہیں ان کو چلنے دینا چاہیے، اور وی آر ویری ہیپی، وی آر ویری سیٹسفائڈ جو بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے ملٹی کورٹس کے اندر، اور اس پروسیس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. تو پھر سپریم کورٹ کو یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا. ظاہر ہے ایک ایکیوزڈ ہے، وہ خوش ہے ایک پروسیس سے، تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کی اس جو انہوں نے یہ جو پریئر کی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کیا گیا؟ اس کے اوپر تھوڑا کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں وہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں نے کی اور اس کی کیا کتنی اتھینٹسٹی تھی، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بینچ جو تھا وہ آج انہوں نے اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ نارملی اس کا ریبٹل جو ہے، میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک پٹیشنر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو جب بینچ نے اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد یہ کہا کہ ہم اس میں فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، تو وہ بڑے بے چینی سے جو ہے وہ روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں کچھ چیزیں کو ریبٹ کرنا ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے وہ ریبٹل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم اس میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھ لیا جاتا. میں یہ 102 لوگوں کی بات نہیں کر رہا. 102 لوگوں کو اگر آپ کر دیتے کہ جی ٹھیک ہے ان کا سویلین ٹرائل کریں، وہ فٹ کیس نہیں ہے 21D کا. خاور صاحب کیوں نہیں ان کا کیس فٹ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے ایک منٹ کے لیے اجازت دے دو. اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ سنا تھا کہ سسٹمیٹکلی بائی ڈیزائن کس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے، کس طرح جلاؤ گھیرا ہوا، کس طرح ریاستی اداروں کو جو ہے وہ اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، کس طریقے سے منظم طریقے سے یہ سارا جو عمل ہوا. تو اس کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اگر آپ نے رعایت دینی ہے تو پھر آئندہ تو یعنی پاک فوج میں اور پنجاب پولیس میں فرق کیا رہے گا؟ دیکھیں حسن، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری عام عدالتیں ہیں، سویلین عدالتیں ہیں، وہ کتنی ایفیشینٹ ہیں؟ کیا ہمارا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ سویلینز کا 102 لوگوں کا جو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنے کا، یہ بڑے ہائی لیول پہ ہوا تھا. یہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں اور کور کمانڈرز کی میٹنگ میں انہوں نے اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو، سیکیورٹی ایشوز کو، آرمڈ فورسز کی جو انسٹالیشن ہے ان پہ اٹیک کرنا اور اس طرح کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کرنا، یقیناً یہ بڑا ایک سنجیدہ وہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں لازمی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس پہ ہم جو ہے وہ اپیل فائل کریں گے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ اچھا جوڈیشل وزڈم جو ہے وہ آنا چاہیے. ٹھیک، آتے ہیں ایک اور کیس ناظرین. آج سپریم کورٹ کے اندر سنا گیا
وہ جو 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی تھی، وہ معاملہ پھر لٹک گیا، سپریم کورٹ بات چلی گئی، پی ٹی آئی چلی گئی، جناب اعلیٰ ہمیں انتخابات دیے جائیں 90 دن کے اندر، وہ کیس چلا۔ پروڈیوسر صاحب اگر ہم محسن رائے صاحب کو دوبارہ لے لیں اور اس کیس کے حوالے سے بھی کچھ آج سپریم کورٹ کے اندر ہوا وہ جان لیں، لیکن اس سے پہلے شاہ خاور صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی تک تاریخ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آخری ہفتے کے اندر آئی ہے، جنوری کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں گے، سپریم کورٹ کے اندر ظاہرہ کیس ابھی یہ سننا شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ڈیٹ دے گی آنے والے دنوں کے اندر، یا پھر سارا معاملہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی رہے گا؟ آئی نو کہ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے تو وہیں سے وہ فیصلہ کریں گے، ہم چونکہ تھوڑی سی سیاسی نوعیت کا کیس ہے اس لیے آپ کا کامنٹ چاہ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ نے آج واضح طور پہ نوٹس ایشو کر دی ہے وفاق پاکستان کو بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو ضرور سنیں گے، ان کے موقف سنیں گے، اور اس کے بعد ان کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ خود میرا نہیں خیال کہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے گی، وہ تو چونکہ ڈومین اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور وہ آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلا کے ضرور اس کے اوپر جو ہے ان کی رائے لے گی اور ان سے وہ کرے گی اور انشور کرے گی کہ یہ مزید ڈیلے نہ ہو۔ چونکہ ایک سوال جو ہے آج عابد زبیری صاحب سے بھی کنسسٹنٹلی پوچھا جاتا رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن آف دی نیشنل اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کانسٹیٹوئنسیز وہ ہونا ضروری ہے، تو اس پہ وہ کوئی جواب انہوں نے مناسب نہیں دیا، لیکن انہوں نے اس طرح اشارہ کیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخر میں جو ہے 2024 میں الیکشنز کا جو عندیہ دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے اور اس سے آگے بیونڈ جو ہے وہ جایا بھی نہیں جا سکتا اور اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت بھی نہیں دے۔ اچھا شاہ خاور صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کیس میں جو 90 روز میں انتخابات والا معاملہ ہے اس پہ کنسنٹ آرڈر آ جائے گا، کیونکہ اب دیکھیں جو مردم شماری ہے اس کے بعد نوٹیفائی ہونے کے بعد جو ڈی لمیٹیشن کا جو عمل ہے وہ بھی تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس میں بھی وقت زیادہ نہیں رہا۔ تو اگر الیکشن کمیشن تاریخ دے دے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دے کہ 28 جنوری کو ہم الیکشن کراتے ہیں اور آگے سپریم کورٹ بھی اس کو کنسنٹ آرڈر کر سکتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے حسن، آپ کو میں ایک بات بتاؤں۔ جی شاہ خاور صاحب، آپ کمپلیٹ کیجیے گا، پھر ہم رپورٹر سے بھی تھوڑا سا جان لیں کہ آج کیا کس طرح کی ہیئرنگ ہوئی۔ جی شاہ خاور صاحب۔ جی میں آپ کو عرض کر دوں کہ کل ایک اور کیس لگ گیا ہے محمد کاشف والا، وہ جو ایک ذمہ دار شہری تھا جس نے میں نے اس کی طرف سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن کروانے کی جو ایک پٹیشن فائل کی تھی، وہ بھی کل جو ہے وہ سماعت مقرر ہے۔ اب اس پہ دیکھیں، بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا نادر موقع تھا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اسی کیس کی وجہ سے، کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی وجہ سے، ایک 3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، ادھر سے پی ڈی ایم اور ان کے الائنس نے بھی بنائی تھی، اور اس میں بہت سارے معاملات طے ہو چکے تھے کہ یہ بجٹ کے فوراً بعد الیکشنز کرائے جا سکتے ہیں، تمام صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ موقع جو ہے وہ پی ٹی آئی نے گنوا دیا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت کی جو 3 رکنی کمیٹی تھی، ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پی ڈی ایم اور ان کے الائنس جو ہیں وہ اکتوبر میں بھی اگر الیکشنز کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور کنسنٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایج ہوگا آپ کو۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ 3 دن مذاکرات کرنے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی ادھر سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئی اور انہوں نے 14 مئی 2023 کے جو الیکشنز ہیں اس پہ کرانے پہ اتفاق کیا۔ وہ الیکشنز بھی نہیں ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا تو یہ تمام جو ایشوز اب آ رہے ہیں وہ شاید آج نہ ہوتے ہمارے سامنے۔ رائے موج صاحب، آپ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے، چیف جسٹس صاحب اس 3 ممبر بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، تھوڑی سی رویداد سنا دیجیے گا، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کیس کے حوالے سے کہ کب تک اس کا فیصلہ آ جائے گا؟ میں اس کو موجود نہیں تھا، 3 رکنی بینچ میں ہمارے جی محسن رائے صاحب تھے ہمارے۔ جی دیکھیے، آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو صدر سپریم کورٹ بار جن کی یہ درخواست بھی تھی بنیادی طور پہ، وہ آئے، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ 2017 کے بعد مردم شماری کا آغاز کرنے میں کتنے سال لگے
اور کب دوبارہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا؟ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کی بنیاد پر اگر الیکشن کروا دیں، کیونکہ آخری سینسس تو وہی ہے، تو اس پر کیا مطلب آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسری چیز انہوں نے جو پوچھی عابد زبیری سے وہ یہ تھی کہ کیونکہ جو 2017 والا سینسس تھا وہ بھی ایک دفعہ کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی، تو یہ کچھ سوالات تھے جو ان کی طرف سے رکھے گئے سامنے. پھر یہ سوالات بھی بینچ کی طرف سے سامنے آئے کہ اتنا عرصہ جو ہے یہ سینسس کیوں نہ ہو سکا، اور 2017 سے 2021 تک مردم شماری کی منظوری میں اتنے سال کیوں لگے، اور پھر جب مردم شماری کا آغاز ہوا تو وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہوا. پھر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا مردم شماری یہ بتائیں کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے، اور انہوں نے یہ جو اس میں تاخیر ہوئی اس کے ذمہ داروں کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اور انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں تو پھر یہ آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. اور اس پر چیف جسٹس نے بھی اہم ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کیونکہ جو استدا ہے یا پوری جو پریئر ہے وہ گھوم ہی مردم شماری کی گزر رہی ہے، آپ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہے اس کو روکا جائے. آپ آئین کے آرٹیکل 224 کی عملداری مانگ رہے ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ 90 دن پورے کب ہو رہے ہیں. اس پر عابد زبیری نے کہا کہ 3 نومبر کو جو ہے 90 دن پورے ہو جائیں گے. اس پر چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ اگر ہم آج حکم دیں کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکے گا. اس پر عابد زبیری نے کہا نہیں جی یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. تو پھر اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی جو درخواست ہے اس کو امینڈ کر لیں، اس میں ترمیم کر لیں، کیونکہ پھر صدر مملکت کے انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے بھی اہم سوالات بینچ نے کیے. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں. اس پر عابد زبیری نے کہا نہیں، صدر مملکت کو تو استثناء حاصل ہے. اس پر انہوں نے کہا پھر ہم صدر کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا. تاریخ دینے کے حوالے سے قانون میں ترمیم ہو گئی تھی. چیف جسٹس نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے آئین کے آرٹیکل 148 سے یہ متصادم ہے الیکشن ایکٹ. اور بار بار پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ الیکشن کی تاریخ دینی کس نے ہے. محسن یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس فیصلے کی کیا آؤٹ کم نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بریک کے بعد آپ کا یہ سوال لے لیتے ہیں. محسن آپ آتی رہیے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد ہم اسی موضوع کے اوپر اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن آپ سوال کر لیجیے گا محسن سے اور اس کے اوپر کامنٹ بھی اگر کرنا تو وہ بھی پلیز. نہیں میں تو پھر سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جیسے اب یعنی 54 دن تو منیمم ریکوائرڈ ہوتے ہیں جب الیکشن پروگرام دینا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے، تو ابھی تو ڈی لمیٹیشن میں بھی تھوڑا سا وقت ہے. تو آپ کو کیا آؤٹ کم نظر آ رہی ہے؟ یعنی اب 90 روز کے اندر انتخابات جو کہ نومبر کی تاریخ آ رہی ہے اس میں تو الیکشن ہونے نہیں ہے. تو محسن کیا لگ رہا ہے کہ کنسنٹ آرڈر آ جائے گا اس میں؟ کوئی الیکشن کمیشن جو تاریخ دے گا تو نوٹس اس کو ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمیکیبلی یہ جو کیس ہے ڈسپوز آف ہو جائے گا؟ محسن میرے خیال ہمارا رابطہ منقطع محسن سے. چلے محسن سے دوبارہ رابطہ. شاہ خاور صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ یہی سوال شاہ خاور صاحب نہیں کامنٹ لیتے ہیں. اب جاتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے. چودھری غلام حسین صاحب آپ ظاہر ہے جو حسن بات کر رہے ہیں اٹ میکس لاٹس آف سینس، کیونکہ اب 2 نومبر کو ظاہر جب پوچھا گیا عابد زبیری صاحب سے بھی کیا الیکشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے. محسن ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہے. حسن کائنڈلی اف یو کین ریپیٹ یور کوسچن. محسن سے سوال کر لیجیے گا دوبارہ. محسن میں یہ سوال کیا تھا آپ سے، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا کہ اب 54 روز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر آج بھی الیکشن شیڈول دے دے الیکشن کمیشن، کیونکہ آپ کی الیکشن کمیشن بھی بیٹ ہے تو اس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے. تو ابھی موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن سے کوئی کنسنٹ آرڈر آ جائے، اس کی کنسنٹ سے کوئی آرڈر دے دے سپریم کورٹ اور اس کیس کو ڈسپوز آف کر دے؟ بالکل دیکھیں ایسا ہی ہوگا کیونکہ اب نوٹس بھی کر دیا گیا ہے. ایون دو آج نوٹس نہیں تھا اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم ان کے جو وکیل ہیں پرائیویٹ وکیل جو انہوں نے سجیل سواتی جو الیکشن کیس میں انہیں ریپرزینٹ کرتے رہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. اب چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پہ یہ بات بھی اپنے ریمارکس میں کہہ دی کہ 90 دن میں تو اب الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں وہی بات انہوں نے بھی کی کہ اب یہ ممکن نہیں ہے اس ٹائم فریم میں الیکشن ہونا. ڈی لمیٹیشن بھی آپ کو پتا ہے یہ تقریباً 90% کام اس کا بھی مکمل ہو چکا ہے. اور اب یہاں پہ سارے پروسیس کو روکنا اور پھر اگر لیٹ سے اگر آخری اس میں جاتے ہیں ہم آخری سینسس کے مطابق جاتے ہیں تو وہ بھی 1 ٹائم کے لیے اس کی اجازت دی تھی اور پارلیمنٹ نے اس کی اجازت دی تھی.
تو یہ اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا یہی کوئی اسی طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کی کنسنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کا آرڈر ممکنہ طور پر شاید آئے کہ جو الیکشن کمیشن بھی بتائے گا کہ ہم اتنے دن میں اب الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یا میں بھی وہ سپریم کورٹ میں کوئی الیکشن شیڈیول دے دیں کہ ہمارا یہ اس دن کو مکمل ہو رہی ہے ڈیلیمیٹیشن اور اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں چودھری غلام حسین صاحب اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیجیے گا. حسن, ہمارے جو الیکشن کمیشن کی میٹ ہے وہ زاہد مشوانی صاحب کرتے ہیں, بڑے زبردست انداز سے وہ کر رہے ہیں آج کل. جی چودھری غلام حسین صاحب. نہیں تو محسن صاحب یہ اب الیکشن جو ہونے بھی ہے کہ نہیں؟ چودھری صاحب یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, لیکن یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آ گیا ہے. کل ایک اور بھی الیکشن سے متعلقہ جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے. یہ وہ درخواست ہے جو ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کروانے کے لیے اس وقت دائر کی گئی تھی جب پنجاب الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا. تو اس وقت یہ کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ شاید ایک صوبے میں الیکشن ایک تاریخ پہ ہو, باقی صوبوں میں اور وفاق میں مختلف تاریخوں میں ہو, تو وہ جو درخواست ہے وہ کل کے لیے مقرر ہونا وہ بھی اس کی بھی ایک بڑی سگنیفیکینس ہے. تو اب دیکھیں سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور الیکشن مطلب اب یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا موقف اختیار کرتا ہے. پہلے بھی انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہمیں بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہی سوال میں جو ہے ظاہر ہے حسن ماشاء اللہ آج کل ویل انفارمڈ ہے, ایکسیس بھی ہے. سوال میں آج کل کے ہمیشہ سے لے کے جاؤں گا. ہاں وہ سوال یہ ہے حسن کہ ظاہر ہے میرے اور آپ کا ہے, چودھری صاحب تو نہیں مانتے. محترم نواز شریف صاحب کی بہت اچھی تقریر, مفاہمت کی بات کی, وہاں پہ پاکستان کبوتر اڑائے گئے, بہت اچھے سائنس سے ایک جلسہ بھی ہمیں بڑا اچھا وہاں پہ لاہور کے اندر نظر آیا. لیکن تقریر میں شاید میں نے مس کیا ہے, اگر آپ کیونکہ وہاں پہ آف دا ریکارڈ بھی بات کی ہے, صحافیوں کے ساتھ آپ نے کوریج بھی ماشاء اللہ زبردست انداز سے کی, تو کسی موقع کے اوپر جو ہے محترم نواز شریف صاحب نے کوئی الیکشن کے حوالے سے بات کی کہ کب ہوں گے, پی ایم ایل این کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, جنوری کے لاسٹ ویک میں ہوں گے, کیونکہ ابھی تک یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. جی حسن. جی بالکل, انہوں نے واضح دو ٹوک انداز میں ڈیورنگ جب ان کے ساتھ وہ ہو رہی تھی, میڈیا ٹاک ہو رہی تھی بزنس لاؤنج میں, وہ جو نجی ایئر لائن کی پرواز پر ہم نے آنا تھا, تو اس میں انہوں نے پوچھا گیا ان سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ممکن نہیں ہے, موسم بہت سرد ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کے انتظام اور انصرام کا ذمہ دار ادارہ ہے اور مجھے الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد ہے. جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے میں الیکشن کمیشن کے موقف کے ساتھ ہوں. تو یہ بات تو انہوں نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دی تھی. دوسرا میں نے پوچھنا تھا, وہ جو پتری گلی والے جلسے آپ کہتے تھے, میں آپ کو کہتا تھا وہ کارنر میٹنگ ہے, تو یہ جو کل والا تھا یہ جلسہ تھا یا جلسی تھی, اور وہ پتلی گلی والی تھی یا ایک پاور شو تھا؟ خاور صاحب. حسن اگر تو میری خاور گھمن صاحب سے پوچھوں, چودھری صاحب میں خاور گھمن صاحب سے پوچھ رہا ہوں. وہ تو اتنے ہے ہی نہیں ہوتے, امریکہ کیا ہے بھریا پیا تھوڑے جواب نہیں, لیکن میں فی الحال انہوں ریزرو رکھنا. خاور گھمن صاحب پلیز. جی چودھری صاحب, ظاہرہ حسن نے میرے سے سوال کیا. حسن کل ایک بڑی زبردست سٹوری میرے پرانے اخبار ڈان کے اندر چھپی ہے, وہ امید ہے آپ نے پڑھی ہوگی, وہ پڑھ لیجئے گا. اس کے اندر بڑے اچھے انداز سے ایکسپلین کیا گیا ہے. میرے خیال میں آل کریڈٹ گوز ٹو محسن نقوی صاحب, ہی ڈیڈ اے بریلینٹ جاب. تمام انتظامات بہت اچھے تھے لاہور کے جلسے کے, لاہور کا جلسہ بھرپور ہوا, اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ لاہور کا شاید پورے پاکستان سے, کشمیر سے لے کے کے پی تک ساری جو محنت کی گئی ہے بالکل, اور محنت نے رنگ لائی. وہ میں جو صاحب بالکل, میں تو ایک تو جو بات کر رہے ہیں وہ اصل میں ظاہر مہمانداری کی انہوں نے لاہور والوں نے, اور لاہور والوں نے بڑے اچھے انداز سے دیکھا, کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی. تمام اطراف سے بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو بلایا گیا, ان کو وہاں پہ ظاہر ہے تمام سہولیات دی گئی, اور جو کہ ایک بڑا اچھا ایک جو ہے اسے ہمیں تاثر ملا. باقی جلسہ ہو گیا ہے, بالکل مبارک, بہت بہت حسن, پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام جو بھی لوگ اس چودھری صاحب کو مبارکباد دیں. جی جلسہ ان کے شہر میں ہوا ہے, ہوسٹ تو ان کا شہر تھا. تو میں کہہ رہا ہوں شہر ہی کتنے گئے تھے. چودھری صاحب سے بول. جی چودھری صاحب گو ہیڈ. نہیں میں نے سوال کیا, آپ بتا دیں اگر آپ کو کوئی. چودھری صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کیا پاکستان کے شہری تھے, پاکستانی تھے, یا انگریز آگے تھے, یا افغانی آگے وہاں تھے موجود تھے؟ وہ سارے پاکستانی تھے.
تو یہ ووٹ بینک مسلم لیگ نواز کا ہے سمجھا جاتا ہے، ان کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ میں اس کا جواب پوچھ رہا ہوں، اگر ہے تو دے دے، نہیں تو رہنے دیں۔ کون سے لوگ نہیں نکلے؟ جو لوگ آئے ہیں کیا وہ غیر ملکی تھے؟ چلو، وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ کیا ان کا ووٹ یہاں پر نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ اور دیکھیں میں نے کہا تھا کہ نواز شریف جب آئیں گے، یہ بہت اچھا جلسہ تھا، بھرپور انداز سے دوبارہ سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کی کوریج کے حوالے سے۔ حسن ایوب بہترین کام کیا انہوں نے، وہاں سے جو ہے دبئی سے چلے، ہر موقع کے اوپر کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاز کے اندر کچھ جو ہے انٹورڈ انسیڈنٹس بھی ہوئے، اس کے اوپر بھی اگر حسن کامنٹ کرنا چاہیں کہ کس نے وہاں پہ بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں حسن سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، وہاں پہ وہ صدیقی صاحب نے تو آپ کو کچھ نہیں کھلایا، تو یہ بزنس لاؤنج کے اندر جو میٹنگ تھی، ویسے نارمل انداز میں تو حالات کے اندر وہ وہاں پہ کوئی ہمیں مل ہی جاتے ہیں کچھ نہ کھانے پینے کو، تو وہاں پہ کچھ کھانے پینے کو بھی ملا یا وہاں پہ بھی بس پانی پہ گزارا کروایا گیا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں جی، بزنس لاؤنج میں تو کھانے پینے کا وقت ہی نہیں تھا، جب میاں صاحب اندر داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی ہمیں داخلے کی اجازت ملی ہے، اور جو ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے تو ہم لوگ ابھی باہر گئے ہیں، تو جو دبئی کے جو ایئرپورٹ کے اسٹیشن مینیجر تھے وہ آگے تھے ملاقات کے لیے، تو مجھے کیا میاں صاحب نے خود بھی وہاں پر پانی بھی نہیں پیا، یہ بات تو بتاؤں، مجھے کھانا پینا تو دور کی بات ہے، میاں صاحب نے بھی پانی نہیں پیا۔ اچھا، آپ کو جو میں مین بات بتا رہا ہوں، جہاز کے اندر کیا ہوا، جہاز کے اندر کیا بدمزگی ہوئی، جو میں نے آن ایئر بولا ہے، اور میں آج بھی دوبارہ وہ بات کروں گا۔ دیکھیں اس بات پہ جہاں پر میری ذات آ جائے گی، وہ جو کردار تھے، جو لوگ تھے جنہوں نے بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی، میں بات ایکسپلین کرتا ہوں خاور گمن صاحب، جہاں پر میری اپنی ذات آ جائے نا، وہاں پر کوئی جو ہے نا کسی کوئی سیاسی وابستگی یا نظریاتی وابستگی یا کوئی بھی نہیں ہوگی، مجھے اپنی ذات سب سے اوپر مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات بڑی سمپل تھی کہ کچھ لوگوں نے جب ابھی فلائٹ لینڈ ہی ہوئی تھی اور ابھی مطلب ٹیکسی بڑے تیز تھی، تو وہ لوگ جو کہ آگے گئے ہوئے تھے وہ ویسے ہی بزنس کلاس والے کیبن میں چلے گئے، تو ان لوگوں نے جو میاں صاحب کی سیکیورٹی پر تھے انہوں نے باقی لوگوں کو، یعنی ان کے دیکھی باقی لوگ بھی آئے ہم لوگ داخل ہونے کے لیے، انہوں نے ہم لوگوں کو روک لیا، تو ہم نے کہا ان کو بلاؤ، وہ کہتے تھے پہلے ہم آپ کو روک لیں تو پھر ان کو باہر بلاتے ہیں، پھر اتنی دیر میں نے بھی شور کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ اندر بھی لے گئے اور ان لوگوں سے آگے لے گئے۔ تو بات بڑی سمپل ہے کہ آپ کو سم ٹائم کہتے ہیں نا کہ وہ ماں بھی یہ بچہ روتا نہیں ہے تو اس کو دودھ نہیں پلاتی، تو یہ معاملہ مسلم لیگ نواز کا نہیں تھا، سیکیورٹی کا تھا، اور سیکیورٹی کو پھر میں نے پاس کیا، جب میں نے کوریج کرنی ہے تو پھر میں نے کرنی ہے، چاہے دوسرا جو میرا کمپیٹیٹر ہے میں نے اس کو نہیں دیکھنا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہوتی ہے، پیپلز پارٹی ہوتی ہے، پی ٹی آئی ہوتی، وہاں پر بھی میں نے یہی کرنا تھا جو یہاں پر میں نے کیا۔ جی اچھا حسن، ایک جو بڑی کمی محسوس کی گئی ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر جو کامنٹ بھی آیا ہے سوشل میڈیا ادروائز بھی، وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اسٹیج پہ نہیں تھے، اور باقی بھی کچھ چند ایک لوگ، اگر آپ کی نظر میں جو بڑی وہاں پہ مسنگ آپ کو نظر آئی جلسے کے اوپر، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ شاہد خاقان عباسی فار آل پریکٹیکل پرپزز اب وہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، یا ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں؟ اور وہاں پہ آپ کا کیا ظاہر ہے، وہاں پہ آپ موجود تھے، وہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر ان کو بنایا گیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، وہ اپنی سیٹ ہارے مری سے، ان کو سیٹ جو دی گئی لاہور سے، کوئی آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ آپ کی ملاقات ہوئی ہو، بات ہوئی ہو شاہد خاقان عباسی کا جو سیاسی مستقبل ہے نون لیگ کے اندر، اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، شاہد صاحب کے اپنے حلقے سے لوگ آئے ہیں میاں صاحب کے استقبال کے لیے، شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون میں ہیں، لیکن اب ان کی قربت وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی، تو ابھی فیصلہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کرنا ہے، وہ پارٹی میں ہیں، ان کو کسی نے پارٹی سے نکالا نہیں ہے، کوئی شو کاز نوٹس ان کو جاری نہیں ہوا، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہے، گو کہ یعنی ان کی جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں وہ شاید پارٹی پالیسی کے برعکس ہیں، لیکن شاہد صاحب بھی اس وقت کوئی دوسری سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی جو نئی سیاسی جماعت کا وجود جو ہے اب اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو آپ ان کو مسلم لیگ نواز نہیں سمجھیں، لیکن یہ سمجھیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں۔ چلیں چودھری غلام حسین صاحب، اب جو لیٹسٹ اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر، محترم جو ہیں قائد ہمارے نواز شریف صاحب مری کے اندر پہنچ گئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ خبریں آئیں کہ شاید وہاں پہ ملاقاتیں ہیں، لیکن وہ آفیشلی انفارم کیا گیا ہے کہ کوئی ان کی ملاقات نہیں ہے۔ کل ان کی جو لگی ہوئی ہیں وہاں پہ اپیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے جو کے کیسز ہیں ایون قیل اور العزیزیہ کے حوالے سے۔ تو یہ بتائیے گا
کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے لاہور کے اندر، اس کے بعد ایک بات تو ماننی پڑے گی، نواز شریف صاحب نے مقاومت کی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب لڑائی جھگڑے ماضی کے اندر جو ہوتے رہے ہیں اسے آگے بڑھنا چاہیے، ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے، ملک کو آگے لے کے بڑھانا ہے. تو آپ کو کوئی مثبت اثرات پاکستان کی سیاست کے اوپر یہ جو تقریر کیا خاص طور پر، چھوڑیں کتنے لوگ تھے، کہاں سے لوگ آئے، وہ تو چاہیں جلسہ ہونا تھا ہو گیا، آنے والے دنوں کے اندر یہ اس تقریر کے اثرات ہمیں کوئی مثبت انداز میں ہمارا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے ملیں گے؟ مثبت تو یہی تھا، جیسے اس دن میں وزیر اعظم کو بھی کہا کہ آپ سے تو ہمیں یہ توقع تھی کہ بے گناہوں کو رہا کرنے کا حکم دیتے، آپ نے اس کو اگنور کیا ہے. تو اگر وزیر اعظم نواز شریف بھی، یا اگر انہوں نے دوبارہ بھی بننے کے پروگرام ہے تو پاکستان کے لوگوں کو ووٹ چاہیے، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے اگر باتیں اچھی کی ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں وہ ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا علی زیدی صاحب کا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آئی پی پی جو اسلام پاکستان پارٹی ہے، وہ آپ کی نظر میں یہ ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو 28 مئی 2023 کو جیکب آباد جیل سے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور تب سے آج تک غیر سیاسی ہوں، لیکن کل میں نے آئی پی پی میں شامل ہونے والے چند دوستوں کے لیے محسوس کیا جب دنیا نے اون چودھری صاحب کو ایک سزا یافتہ، وہ آگے سارا ان کا ٹویٹ ہے وہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، ناظرین آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اب آئی پی پی کی جو اسپوکس پرسن ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا یہ پہلے سنیں. ہوں یا کوئی بھی ہو جو استحکام پاکستان پارٹی کے بیانیے کے ساتھ ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ کنسیڈر کریں گے. جس کی جو ہے وہ دل کہیں اور دماغ کہیں، تو وہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ، اور فینس لائن پہ کھڑے ایک ٹانگ اٹھا کے موقع کی تلاش میں جو افراد ہیں کہ دوسری ٹانگ ہم نے کس طرف رکھنی ہے، تو ایسے افراد جو ہیں وہ آئی پی پی کی اسٹرینتھ نہیں ہو سکتی. اچھا حسن، اون چودھری کی وہاں پہ ٹامک کے اوپر موجودگی کی، اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہیلی کاپٹر بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایک خاص ہیلی کاپٹر ماضی کے اندر بھی اڑا کرتا تھا، یہ اسی کمپنی کا ہیلی کاپٹر ہے. تنویر خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہیں سے تھا یا کیا خبر کیا اصل میں؟ معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ اون چودھری کو وہاں پہ دیکھا گیا. خبر یہ بھی ہے کہ ان کو شوکاز بھی کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود کیوں تھے، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر تھا بھی تو اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں میرے نزدیک تو کوئی خبر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رسم و رواج رکھتے ہیں، یعنی کوئی ذاتی تعلقات اگر کسی کی ہوں کسی کے ساتھ تو اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، کل دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آئی بی پی اور مسلم لیگ نواز کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہے آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایم ایم اے الائنس بن گیا تھا جس میں جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف بھی ہے، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو تھی مذہبی وہ اکٹھی ہو گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں. تو سیاستدان تو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عزت احترام کا رشتہ قائم رکھتے ہیں. جو سیاستدان نہیں ہوتا، جو ریجڈ ہوتا ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے یہ چور ہے میں نے اسے ہاتھ نہیں ملانا، یہ ڈاکو ہے یہ ہاتھ نہیں ملانا. جب جیل چلا جائے پھر کہتا ہے جی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، مجھے ملیں. تو بات اس طرح نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ وہ رویے رکھنے چاہیے، وہ پوزیشن لینی چاہیے جس پر وہ کھڑا رہ سکے. یہ نہ ہو کہ آج ایک پوزیشن لے لی، کل اس سے جناب ریٹریو کرنا پڑ جائے، جب ریٹریو کر جائے تو پھر تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد جو نواز شریف صاحب کی کیسز ہیں جو کل لگی ہیں پینل بات کریں گے. لیکن جو آپ نے سوال کیا نا کہ خبر کیا تھی، میں تو اس حوالے سے کیا کہوں، آپ نے خود ایک سے زیادہ دفعہ بات کی ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر، اور باقی بھی ایک زیادہ میڈیا کے حصے کا یہ کہنا ہے کہ جو ماضی میں دیکھا وہ ہیلی کاپٹر کس کا چلا کرتا تھا تو کس کے جہاز چلا کرتے تھے، تو اس تناظر کے اندر لوگ ذرا پوچھ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. میں نے بھی ڈرتے ڈرتے سوال کیا. میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی خبریت نہیں ہے، ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا اگر وہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ تھا یا نہیں، لیکن زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر انہیں کا تھا. اگر ان کا ہیلی کاپٹر تھا تو اس کا مطلب کچھ لوگ کہانیاں گڑھ رہے ہیں. بار آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ سیاست کے اندر کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. کسی موقع کے اوپر کوئی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. آج کے دشمن کل کے دوست، کل کے دوست آج کے دشمن. سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے ناظرین، وہ ابھی کے لانگ ٹائم کہا جاتا ہے، اور
हालात बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद जो कल केस लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब के हवाले से उससे बात करेंगे अपने रिपोर्टर से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुसैन अहमद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। हुसैन, ये बताइएगा, कल जो माजी के अंदर वो अपीलें उनकी जाहिर है वो मुल्क में नहीं थे तो वो बंद कर दी गई थी, दोबारा से वो बहाल हो जाएंगी। वो उन्होंने की हुई है जो कोर्ट के अंदर अपनी सजाओं के हवाले से, जमानतों के हवाले से। तो थोड़े केसेस की नोयत बता दीजिएगा, दोनों केसेस, और जो बेंच बनाया गया है और इसके ऊपर आने वाले दिन के अंदर किस अंदाज से ये केस आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं वो आपको याद होगा कि अदम पैरवी पर खारिज हो गई थी और वो बैरून मुल्क जब गए थे तो वतन वापस जो है वो नहीं आए थे, जिस बुनियाद पर उनकी अपीलें जो है वो खारिज हो गई थी। उनकी बहाली के लिए आज उन्होंने जो है वो रुजू किया है और दरखास्त जो है वो दायर की है और उसमें कहा है कि जो एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजाएं दी गई थी उनके खिलाफ जो अपीलें हाई कोर्ट में 2021 तक चल रही थी उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। अब कल वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और जो हिफाजती जमानत समाअत करने वाला जो बेंच है वही बेंच जो है वो कल समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो शामिल है। अब हिफाजती जमानत का जहां तक मामला है वो तो कल खत्म हो जाएगा। कल सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि कल हिफाजती जमानत जब नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे वो तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे अगला जो मामला है वो इंतहाई आम हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो फौरी सजा है वो मुअत्तल करनी है और किस हवाले से करनी है, किस तरह करनी है, वो अब इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो इस फौरी तौर पर तो उसको सजा को मुअत्तल करने में उन्हें काफी जो है वो यहाँ पर मसाइल होंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने फैसला करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। क्योंकि नवाज शरीफ जब गए थे तो उस वक्त उनको सिर्फ 8 हफ्तों की इजाजत दी गई थी, सजा मुअत्तली उनकी मेडिकल ग्राउंड पर मुअत्तल की गई थी और बैरून मुल्क जाने के लिए सिर्फ 1 महीने की उन्हें इजाजत दी थी। लेकिन अब चूंकि वो वापस आए हैं तो अब सूरत हाल बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। तो अब कल जो डिवीजन बेंच है अब तमाम नजरें जो है वो उस पर लगी हैं कि कल हिफाजती जमानत का मामला तो सरेंडर करने पर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सजा मुअत्तली का मामला है वो बेंच जो है वो किस हवाले से उस पर ऑर्डर करेगा ये देखना होगा। चले हुसैन, एक मिनट रुकिएगा, हसन आपसे सवाल भी करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें? जी हसन। सर, मैं तो कमेंट तो मेरा ये है कि यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमने ऐसी ऐसी मिसालें देखी हैं कि एक इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे दिया गया। तो ताजुब जो है वो नहीं हुआ लोगों को उस वक्त भी। पीटीवी हमला केस के इश्तिहारी की बात कर रहा हूं जो बाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में बन गए थे। तो हुसैन साहब, आपको लगता है कि जो बेंच है, जो 2 रुकनी बेंच यानी डीबी जो है, वो इस केस की समाअत कितनी लंबी करेगी, या मुख्तसर से सुनने के बाद जो हिफाजती जमानत में तोसी करके तो केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक जो है एडजर्न करेगी? जमानत थी वो तो हमने देखा कि एक समाअत जो है वो टोटल 15 मिनट की हुई थी, लेकिन दूसरी समाअत तो बिल्कुल मुख्तसर हुई थी 8 मिनट। चले हुसैन, कल केस चलेगा, अब देखते हैं कि जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ इसके ऊपर क्या किया जाता है। वक्त नहीं था नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।